آپ مسلمانوں میں سے وہ منافق افراد جو دوسرے مسلمانوں کو جہاد کے لیے نہیں نکلنے دیتے، اللہ ان کو جانتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، جہاد کے لیے نہیں جاؤ. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ جنگ کے لیے بہت کم آتے ہیں. جہاد پہ امتحان کا وقت کب ہوتا ہے؟ جہاد. یہ جہاد جنگ کے لیے بہت کم آتے ہیں. اچھا. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. ان پہ بڑا سخت ہوتا ہے کہ یہ جہاد کے لیے آ جائیں. یہ اپنے نفس سے، اپنی حیات سے، اپنی زندگی سے بڑے پیار کرتے ہیں. جب کوئی جنگ پیش آ جاتا ہے، دشمن آ جاتے ہیں، تو ان کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ان کی آنکھیں کیا ہیں؟ آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، ایسا کہ یہ موت ان پہ طاری ہو گیا کہ جب یہ مرنے لگے ہیں. بھائی ابھی جنگ شروع نہیں ہوا، ابھی سے یہ ان کی آنکھیں جو ہے نا سروں میں، آنکھیں جو ہیں گھوم رہی، آنکھیں گول گول ہو رہی ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةٍ عَلَى الْخَيْرِ، اور جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ان کی زبان بڑی فصیح ہو جاتی ہے. سَلَقُوكُمْ، بڑی فصیح زبان سے، بہت بلیغ زبان سے آپ سے بات کرتے ہیں. بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، بہت ہی تیز زبانوں کے ساتھ. أَشِحَّةٍ عَلَى الْخَيْرِ، بہت خیر خواہی کی باتیں کرتے ہیں. اوئے جہاد کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں، نیکی کی بات کر رہے ہیں. بھائی جب جہاد سے پہلے تو ان کی دم نکل رہی تھی نا، جہاد کے بعد دیکھو ان کی زبان بڑی فصیح ہو گئی ہے. اچھا. اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، یہ ایمان نہیں لائے. صدیق اکبر پاک نے ایک علاقہ سی قصہ دا نام سی قصہ، قاف دو نقطے والا سواد اگو ہے گول قصہ. سب تو پہلا صدیق اکبر خود گھوڑے پہ سوار ہو گئے، تلوار پھڑ کے ٹرے نہیں معمیر بن کے لڑنا واسطے، جہاد کرنا واسطے. اس قصہ دے علاقے دے لوکاں دے نال توجہ ذرا انہاں لوکاں واسطے گل پہ کرنا وا جڑے کہندے نے علی 6 مہینے بیعت نہیں کیتی. توجہ کر، یہ تیسرا دن نے. تیسرے دن حضرت صدیق اکبر آپ ہی گھوڑے دے سوار ہو گئے، تلوار لے کے ڈر پے. حضرت مولا علی نے جا لگام پھڑی. جے علی 6 مہینے آئے نہیں تے آج لگام تیسرے دن کی نے پھڑی ہے. روایت ثابت نہ ہوئے، صحیح نہ ہوئے، میں زبان بڑھانا. سامنے کتاباں پہیاں نے. توجہ، علی باغ نے لگام گھوڑے دی پھڑ لئی. عرض کر دے تسی نہ جاؤ، اسی تہاڈی تھاں تے ہاں. جنہ چیر ساڈا وجود ہے اساں نبی دے خلیفے نو کسے تھاں تے لڑن واسطے نہیں جان دینا. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے زکات نہ دے کے نبی دی شریعت نو بدلنا چاہتے ہیں. نبی دے خلیفے دا، نبی دے نائب دا فرض بندا ہے نبی دی شریعت دے اوتے پہرا دے. یہ نہیں ہو سکتا میں جاواں گا. علی فرماندے نے، ہن علی دا جواب سن. علی فرماندے نے ابو بکر میں تانوں وہی گل کراں گا جیڑی گل احد جنگ دے موقع تے تانوں سونے نبی نے فرمائی. وہ کیڑی گل سی؟ جنگ احد دے موقع تے. توجہ، جنگ احد دے موقع تے حضرت صدیق اکبر بھی کافراں نال لڑن واسطے نبی تو جدا ہو کے جان لگے. حضور فرماندے نے ابو بکر تیری سانو لوڑ ہے. ابو بکر تو نہیں جانا، تیری سانو لوڑ ہے. اسلام نو جنہ دی لوڑ ہے وہ خون دے دے پے نے. اس وقت میدان جنہ دی لوڑ ہے وہ جا رہے ہیں، علی بھی جا رہے ہیں.
حمزہ بھی جا رہے ہیں، سارے جا رہے ہیں، انہاں سب دا مرنا گوارا ہے، ابو بکر تیرا شہید ہونا گوارا نہیں، تو نہیں جانا ہی۔ علی نے فرمایا میں آج وہی گل کراں گا جڑی محمد عربی کریم نے بہت اندر تواڈے نال کیتی سی۔ اے صدیق، اے صدیق، خدا دا نا آئی نہ جاوی، اگر تو چلا گیا تیری جان نو کچھ ہو گیا تے محمد دی امت تے اسلام دا نظام قیامت تک قائم نہیں رہ سکنا۔ جے اسلام قائم رہنا ہے تو صدیق تیرے نال ہی رہنا۔ یہ صدیق اکبر کی بات ہے علی کے حوالے سے۔ علی فرماندے نے میں تانوں اوہی اج گل کراں گا جیڑی تواڈے نال گل کیتی سی رسول نے عہد وچ۔ انہاں تانوں فرمایا سی انہاں نوں جان دے تیری سانو لوڑ ہے۔ بول تے صحیح نا، یہ تے او جان دینا جنہاں نوں لوڑ سی یا او جاندا جڑا لوڑ ہے۔ ہن توجہ ذرا، علی پاک نے گل کیتی تے فرمایا میں اج تانوں آکھاں گا لا یقوم للاسلام نظام ابدا، لا یقوم للاسلام نظام ابدا۔ اگر تانوں کچھ ہو گیا تو قیامت تک پھر اسلام کا نظام قائم نہیں ہو سکنا۔ اور سنو اے مسلمانوں، کسی مرسی کی گل سننی، سونے نبی دی سن، سونے علی دی سن۔ جنگ بدر دے موقع تھے حضور چھوٹی جی چھپری بنا کے صحابہ نے دتی، گرمی دا موسم سی، او دے تھلے حضور کھلوتے نے، نال آپ دے صدیق اکبر کھلوتے، باقی جنگ لڑنے نے چھپر دے تھلے کھلے، چادر مبارک حضور دے موڈے دے سی، کملی والی جنوں کملی والی چادر مبارک دے موڈے دے وے حضور اتنے ہاتھ مبارک چپ کے دعا منگدیا اینی دیر لا دے ہاتھ چکلے گئے، چادر مبارک تھلے ڈگ پئی۔ آخری لفظ اللہ دے محبوب دے کی سن، اللہ سونے جڑے اج مٹھی بھر مٹھی بھر مٹھ جنے جڑے کھلوتے نے جے اج ختم ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا زمین تے کوئی نہیں ہونا۔ معلوم ہو جا سارے محمد کریم نے جنگ بدر دے اندر دس دیتا ہے اگر اللہ دی عبادت دنیا دے کسے کونے تے ہونی ہے تے محمد عربی دے صحابہ نے صدقے نعرہ تکبیر، بول میرے ویر نعرہ تکبیر۔ بات کرنے لگا ہوں جنگ بدر دے موقع تھے، جنگ بدر دے موقع تھے مولا علی دا بیاہ ہی نہیں ہویا، حسن حسین کتھوں پیدا ہو گئے؟ علی پاک دا بیاہ ہی نہیں ہویا۔ اللہ اتھے نہ حسن پاک نے نہ حسین پاک نے، صحابہ دی 313 دی جماعت کھڑی وچ شاہ علی کھڑی، ایک علی نے باقی صحابہ نے کوئی انصار 313 بندے۔ اللہ دا محبوب کی عرض کرتا ہے اللہ جی انہاں نوں ایک موک گئے تے قیامت تک تیری عبادت کرنا نہ کوئی رہنا۔ معلوم ہویا حسن حسین دے صدقے دین نہیں بچیا، مصطفیٰ دے یاراں دے صدقے بچیا۔ نعرہ تکبیر، بڑا بڑا لعنتی ہوئے گا جڑا حسن حسین دی شان دے بہانے لے کے نبی دے صحابہ نو پیچھے سٹتا جاوے۔ اور لعنتیا حسن حسین دی شان
انہاں دے مقام اپنی تھان تے، پر جتھے مصطفیٰ دے صحابہ دا مقام ہے اوتھے نہ حسن پہنچ سکتا ہے نہ حسین۔ خبردار اگر کسی نے سنی ہونے کے دعوے کے ساتھ غیر لوگوں کا عقیدہ رکھنے کی کوشش کی، تینوں شرم نہیں آتی؟ رسول فرماون اللہ 313 مقبول ہے، تیری عبادت کرنا کوئی نہیں رہے۔ علی فرمان علی ابو بکر تینوں کچھ ہو گیا، قیامت تک اسلام کا نظام قائم نہیں رہے گا، تمہیں ساریاں گلیاں نبی علی دی سٹ کے کسی کنجر بھی رسمی دے پیچھے لگتے حسن حسین کو اگے چکیتے مصطفیٰ کے صحابہ کے ہوکر شروع ہو گیا۔ وہ بچے کتھے ہو تا کر کے حسن حسین بھی جنہوں نے دردہ آپ ممنون سمجھتے رہے، وہ نبی دے یار